وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو۔ یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے۔ قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے، ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نار کی پھیل جائے گی۔ جس معاشرے میں احترام جان، احترام مال نہیں ہوگا، وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے، جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی۔ اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے نا، اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے ناحق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو 2 دفعہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی وہاں پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ تو وہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے؟ وہ قتل ناحق ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا، یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یعنی قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے قرآن میں آیا، تو اس 50,000 سال میں جب 40 سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، موقوفن بھی ہے اور مرفوعن بھی ہے، موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گھسیٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی، مجھے آج بدلہ چاہیے۔ ظاہر ہے سبب تو وہی بنا نا، ویسے تو انسان کی زندگی مقرر ہے جتنی ہے، لیکن جس کے تھرو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو اس جرم میں یعنی بدلہ تو اس سے لیا جائے گا۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل میں کسی کی معاونت مت کرو، یعنی وہ انہوں نے اسپیسیفکلی حکمرانوں کو یہ بات سنائی ہے کیونکہ حکمرانوں کے دماغ میں زیادہ کیڑا ہوتا ہے نا کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دینا، جس طرح آل امیہ آل عباس کرتے رہے۔ آج تو بڑا مبارک دور ہے، آج کل تو یعنی آپ پرائم منسٹر کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مارا جاتا بندہ،
لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اس وقت تو وہ اختلاف رائے پہ بھی قتل کر دیتے تھے. تو قتل کے اوپر معاونت نہ کرو، یعنی جو حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورائے عدالت قتل کے اوپر. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، لوگ اسے بڑا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس معاملے میں. آمین ثم آمین.